حریم نے جب تبریز عالم کے دفتر میں قدم رکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایک خواب کی جھلک تھی اور اس کے چہرے پر محبت کی چمک۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، لیکن اس کے دل کی دنیا میں صرف تبریز عالم کا ہی بسیرا تھا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے حریم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ حریم کے یونیفارم اور معصوم چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ لڑکی شاید پہلی بار کسی بڑے دفتر میں آئی ہے، مگر اس کی آواز میں جو اعتماد تھا اس نے ریسیپشنسٹ کو متاثر کیا۔ مجھے تبریز عالم سے ملاقات کرنی ہے، حریم نے کہا۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی مگر لہجے میں ایک نرم جذبات کی لہر بھی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات کیوں ضروری ہے؟ کیا آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہے؟ حریم نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں نور کی سہیلی ہوں، ان سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے، براہ کرم انہیں اطلاع دیں۔ ریسیپشنسٹ نے جب نور کا نام سنا تو وہ کچھ لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ تبریز عالم کی بہن نور جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی اور گاؤں کی زندگی کی معصومیت کا عکس تھی، اس کی کسی دوست کا یہاں آنا کسی بڑے انکشاف سے کم نہ تھا۔ ریسیپشنسٹ نے فوراً تبریز عالم کو اطلاع دی۔ جب تبریز عالم نے سنا کہ نور کی کوئی سہیلی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے تو ان کے ذہن میں کئی سوالات اٹھنے لگے کہ بھلا نور کی کون سی سہیلی ایجاد ہو گئی؟ اس نے تو ہمیشہ نور کو اپنی حفاظت میں رکھا تھا، اس کی پرورش کرنے والا وہ خود تھا۔ پوری برادری کے خلاف جا کر وہ نور کو تعلیم دلا رہا تھا، کیونکہ بڑی حویلی اور گاؤں کے مرد عورتوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لمحے بھر کے لیے چونک گیا تھا کہ اس کی کمپنی میں نور کے نام سے بھلا کون ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد تبریز عالم نے حریم سے ملنے کی حامی بھر لی۔ آخر وہ ملاقات کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ ملنے کی وجہ کیا ہے اور کون ہے وہ لڑکی جو نور کو اپنی سہیلی بتا رہی ہے۔ اسے یہ حرکت بہت نامناسب لگی تھی۔ کہنے کو اس کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں جانا اس کو بہت ضروری تھا، لیکن فی الحال اس نے اپنی میٹنگ کو بھی کینسل کر دیا تھا۔ تبریز عالم کے حکم پر ریسیپشن نے اس کو دیکھتے ہوئے اسے اوپر جانے کا اشارہ کر دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ تبریز عالم اس سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ حریم کو ملاقات کی اجازت ملی تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی باتیں ترتیب دی اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ تبریز عالم ایک سخت مزاج شخص ہے، مگر اس کے دل میں اس کے لیے جو محبت تھی وہ سب کچھ بدل سکتی تھی۔ حریم نے ریسیپشن سے آگے قدم بڑھایا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ لفٹ کی جانب جاتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی، اپنی گھبراہٹ کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ لفٹ کے دروازے کھلنے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس نے چوتھے فلور کا بٹن دبایا اور لفٹ کے بند ہوتے دروازے کے ساتھ ہی ایک بے یقینی کا احساس اس کے دل میں گھر کرنے لگا۔ لفٹ میں چند لمحے تنہائی میں گزارنے کے بعد وہ چوتھے فلور پر پہنچ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے ایک نظر ارد گرد دوڑائی اور ایک سٹاف بوائے کی موجودگی محسوس کی۔ حریم نے اس سے مؤدبانہ انداز میں تبریز عالم کے کمرے کا راستہ پوچھا۔ سٹاف بوائے نے پہلے تو اس کی طرف تجسس سے دیکھا، پھر سر ہلا کر اسے کمرے تک لے جانے لگا۔ حریم نے اپنا قدموں قابو میں رکھا، مگر دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ تبریز عالم کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر سٹاف بوائے نے دستک دی۔ اندر سے آنے والی گہری آواز نے حریم کے دل کو مزید دھڑکا دیا۔ دروازہ کھلا اور سٹاف بوائے نے حریم کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ حریم نے لرزتے قدموں سے اندر قدم رکھا۔ کمرے کے اندر کی فضا میں ایک سنجیدگی کا احساس تھا۔ تبریز عالم اپنی میز کے پیچھے بیٹھا تھا، اس کی نظریں کاغذات پر مرکوز تھیں، مگر حریم کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے نظر اٹھائی۔ لمحے بھر کے لیے اس کی نظریں حریم کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی سادگی، گلابی رنگت اور آنکھوں کی گہرائی نے تبریز کو چونکا دیا، مگر اس نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات چھپا لیے تھے۔ حریم نے جیسے ہی تبریز عالم کے سامنے قدم رکھا، اس کی تمام خود اعتمادی غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر شرم کے رنگ بکھر گئے اور وہ اپنی نظریں جھکا کر زمین کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تبریز نے اپنی گہری سنجیدہ آواز میں کہا،
تم نور کی سہیلی ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ نور کی کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ حریم نے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا، مگر اس کی زبان جیسے رک گئی ہو۔ تبریز کی آواز کی گمبھیرتا نے اسے مزید گھبرا دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنے جذبات کو کیسے بیان کرے، لیکن ہمت کر کے اس نے اپنے قدم ٹیبل کی طرف بڑھائے تھے۔ ایسا لگتا تھا جس سے جسم کا ذرہ ذرہ کانپ رہا ہو۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا الفاظ استعمال کرے۔ وہ حد سے زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ وہ ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی تبریز نے تھوڑا سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ، وقت کم ہے۔ کہنے کو حریم کا ارادہ پہلے اپنا تعارف کروانے کا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس خاندان سے ہے، کس ذات سے تعلق رکھتی ہے، اس کا نام کیا ہے اور نور سے اس کا کیا رشتہ ہے، مگر جس انداز میں تبریز عالم نے اس سے سوالات کیے تھے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اور بنا سوچے سمجھے حریم نے آنکھیں بند کی تھی اور ایک ہی سانس میں بولنے لگی تھی، میں جانتی ہوں آپ کو میری بات تھوڑی معیوب لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلی بار کالج کے باہر دیکھا تھا، تب سے ہی آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ میں چاہ کر بھی آپ سے اپنا رشتہ ختم نہیں کر پا رہی۔ میں نے خود کے دل کو بہت سمجھایا، لیکن اب میں مجبور ہو کر آپ کے سامنے آ گئی ہوں۔ خدا کے لیے میری محبت کو ٹھکرائیے گا نہیں۔ ایک بار میرے بارے میں سوچ کر دیکھیے، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہوں گی اور کبھی آپ کو دغا نہیں دوں گی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی تبریز بولا، ہماری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ ممکن نہیں، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ ہر معاملہ بہت ٹھنڈے دماغ سے سلجھانے کا عادی تھا۔ بے شک وہ سخت مزاج شخص تھا، لیکن جس طرح وہ اپنی بات اگلے شخص کے سامنے پیش کرتا تھا، ہر ایک شخص کو اس کی عادت متاثر کر دیتی تھی۔ حریم یہ الفاظ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور ایک دم منت بھرے لہجے میں بولی تھی، میں واقعی آپ سے محبت کرتی ہوں، میں سچے دل سے بول رہی ہوں، اور ہماری عمر میں صرف 10 سال کا ہی تو فرق ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اتنا فرق تو ہوتا ہی ہے، ویسے بھی لڑکا تو بڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ اس کے الفاظ میں سچائی تھی، مگر تبریز نے سرد مہری سے کہا، یہ سب ممکن نہیں، بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلی جائیں، مجھے سختی کرنے پر آمادہ نہ کریں۔ ہر روز کوئی آتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی پرپوز کر رہا ہوتا ہے، کیا اب میں ہر کسی سے شادی کرتا رہوں؟ تم اپنی حیثیت اور مقام دیکھ کر بات کرو۔ تمہاری عمر اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور تم بہت چھوٹی ہو۔ جبکہ وہ سر جھکا کر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ تبریز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی کون ہے اور یہاں آ کر اس طرح کا تماشا کیوں کر رہی ہے۔ اسے حیرانگی تو اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ نور عالم کا نام استعمال کر کے یہاں آئی تھی، اور یہ وجہ اس کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ یکدم بولا تھا، خاموش ہو جاؤ لڑکی، اور جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھے گارڈز کی مدد لینی پڑے گی۔ جب تبریز نے گارڈ کو بلانے کی دھمکی دی تو حریم برداشت جواب دے گئی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ تبریز نے بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ہر چیز کی توقع کر سکتا تھا، لیکن اسے اس حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے آج تک ایسی لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ بے شک کئی لڑکیوں نے اس کے آگے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا، لیکن اس طرح کا رد عمل کسی نے بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہی اپنے دل کے جذبات کو بے قابو انداز میں بیان کرنے لگی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ میں بہت مشکل سے یہاں آئی، کسی کو نہیں معلوم کہ میں آپ کے پاس ہوں۔ خدا کے لیے میرے دل کو اس طرح سے مت روندیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور آپ کے بغیر اب میرا رہنا مشکل ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، صرف آپ کا نام چاہتی ہوں۔ تبریز عالم نے حریم کو بے حد سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر چھپی سچائی نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر اسے طریقے سے سمجھائے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ان کے اسٹیٹس میں اور اس کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی معلوم کرے، اور اس کی نگاہ میں وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک حویلی کا سخت مرد تھا جس کی نظر میں عورت اگر یہ قدم اٹھائے تو وہ بد کردار ہوتی ہے۔
وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو رون دیتی ہے اور ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اس نے فوراً اپنی پرسنل سیکرٹری کو کال کر کے بلایا اور حکمیہ لہجے میں کہا تھا کہ اسے یہاں سے لے جاؤ، جبکہ وہ سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ وہ ہر حالات سے لاپرواہ اپنی محبت کا اظہار اس سے چیخ چیخ کر رہی تھی، لیکن وہ سخت بن گیا تھا۔ اس کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے دل کو کتنی بری طرح سے کچل رہا ہے۔ اس سیکرٹری نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کر دیا تھا، جبکہ وہ بلڈنگ کے باہر بیٹھ کر ابھی بھی اپنا چہرہ چھپائے زار و قطار رونے لگی تھی اور اپنے رب سے شکوہ گناہ تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مگر وہ اتنی جلدی ہمت ہارنے والی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے جلد بازی کی ہے، جو سراسر بے وقوفی ہے، مگر وہ بہت ہی سادہ طبیعت اور سادہ دل کی لڑکی تھی، جو دل میں بات ہوتی تھی زبان پر لے آتی تھی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ جس شخص کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ انسان نہیں، بلکہ انسان کے روپ میں ایک چھپا وحشی درندہ ہے، جو اس کی زندگی کو تباہ کرنے میں محض چند منٹ لگائے گا اور اس کی ذات کے چیتھڑے بکھیر دے گا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی بلڈنگ کے سامنے روتی رہی اور پھر اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ سارے راستے بھی اس کی آنکھیں مینا برساتی رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہی معصوم لڑکی تھی جو محض 17 سال کی تھی، ابھی نئی نئی محبت کے جذبے سے آشنا ہوئی تھی، اور پہلی ہی بار انکار پر اس کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ حریم گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کے قدموں میں ایک تھکن تھی، جیسے اس نے ایک طویل سفر طے کیا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں تھیں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کی ماں کی آواز سنائی دی، کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ ان کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ وہ کالج سے 2 بجے واپس آ جاتی تھی، لیکن اب دوپہر کے 3 بج رہے تھے، اسی لیے وہ تھوڑا غصہ ہو گئی تھی۔ حریم نے سر جھکا لیا اور بغیر کوئی جواب دیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کی ماں نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حریم، کچھ تو کہو۔ مگر حریم چپ رہی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے اور دل میں ایک عجیب سی کسک تھی۔ تبریز عالم کے سرد رویے نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی اور وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی یہ حرکت نائلہ بیگم کو بہت زیادہ پریشان کر گئی تھی کہ اچانک سے اس کو کیا ہو گیا، ورنہ وہ جب بھی کالج سے آتی تھی ہنستی تھی، مسکراتی تھی، ڈھیر باتیں کرتی تھی، لیکن آج آتے ساتھ ہی وہ بنا جواب دیے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اتفاقی طور پر اس کا بھائی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے آفس سے گھر آیا تھا، اپنی ماں کی آواز پر کمرے سے باہر آ گیا تھا اور سوالیہ نگاہوں سے اماں کو دیکھنے لگا تھا۔ جب انہوں نے تمام کارروائی کے بارے میں بتایا تھا تو ذوالفقار فوراً ہی سر ہاں میں ہلا کر دروازے کی طرف بڑھا تھا اور دروازے پر دستک دی۔ حریم، کیا ہوا ہے؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ بھابھی بھی نرم لہجے میں بولی۔ حریم، دروازہ کھولو، ہم سے بات تو کرو۔ مگر حریم کے لب سل چکے تھے، وہ بس اپنے کمرے کی خاموشی میں اپنا دکھ بانٹ رہی تھی۔ اس کی ماں نے پریشانی سے کہا، خیر تو ہے؟ ایسی حالت میں کیوں ہے یہ لڑکی؟ ذوالفقار نے سنجیدگی سے بند دروازے کو دیکھا اور اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے کسی سہیلی سے لڑائی ہو گئی ہو یا پھر کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہو۔ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، آپ جائیں کام کریں۔ گھر آ گئی ہے نا؟ رات میں اس سے ملاقات کر کے میں پوچھ لوں گا کہ ہوا کیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو اور بات کو زیادہ بڑھائیں نہیں، اس کو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اکیلے رہنے دیں۔ نائلہ بیگم اور زرینہ سر ہاں میں ہلا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ وہ بھی اپنے آفس کے کام نمٹانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت اور کمرے کے اندر حریم کا دل مسلسل کرب میں مبتلا تھا۔ وہ بار بار تبریز عالم کے الفاظ کو یاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنے فون کو دیکھا اور دل میں فیصلہ کیا کہ نور کو فون کرے گی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ اس نے نور کو میسج بھیجا اور کچھ لمحے کے بعد فون کیا۔ نور نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ حریم، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ حریم کی آواز کانپ رہی تھی۔ نور، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ آج میں تبریز کے آفس گئی تھی۔ نور نے سکون سے کہا، پہلے تم آرام سے سانس لو، پھر مجھے سب بتاؤ۔ حریم نے آنسوؤں سے بھری آواز میں کہا، میں نے تبریز سے اپنی محبت کا اظہار کیا، مگر انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔
وہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر میں فرق ہے، یہ سب ممکن نہیں۔ نور خاموشی سے حریم کی بات سنتی رہی۔ حریم نے روتے ہوئے کہا، میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانے۔ انہوں نے تو گارڈ کو بلانے کی دھمکی دی۔ نور نے نرمی سے کہا، حریم، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، مگر تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ تبریز بھائی سخت ضرور ہے مگر ان کا دل بھی نرم ہے۔ وقت دو، جلد بازی مت کرو۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اتنی جلد بازی میں فیصلہ نہ لو۔ آرام سے جا کر ان سے بات کرنا، پہلے ان سے مراسم بڑھاؤ، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی اور جلدی سے جا کر اظہار محبت کر دیا۔ وہ اس کو ڈپٹتے ہوئے بولی تھی۔ نور نے زندگی میں پہلی بار کوئی دوست بنائی تھی، اسی لیے وہ کسی قیمت پر بھی حریم کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ حریم نے اپنی سسکیوں کے بیچ کہا، مگر میں ان سے محبت کرتی ہوں تو میں کیوں انتظار کروں؟ اسی لیے میں نے کہا کہ میں انہیں جلد بتا دیتی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھول جاؤ۔ نور، میں انہیں کیسے بھول جاؤں؟ نور نے تسلی دی، محبت صبر مانگتی ہے حریم، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ حریم نے گہری سانس لی اور کہا، شکریہ نور، تمہارے ساتھ بات کر کے تھوڑا بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ کیا آپ مجھے تم تبریز کا نمبر دے سکتی ہو؟ وہ کسی احساس کے تحت بولی تو کچھ لمحے کے لیے نور خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بنا اجازت کے تبریز کا نمبر نہیں دے سکتی تھی، مگر حریم نے جس طرح اس سے مانگا تھا وہ اس کو انکار نہیں کر پائی تھی، اور ہاں بول کر موبائل بند کر دیا۔ کچھ لمحے بعد اس کی اسکرین پر تبریز عالم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ حریم اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور اس کی انگلیاں کی پیڈ پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو بار بار اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے کئی بار سوچا کہ میسج بھیجے یا نہیں، مگر ہر بار دل کی آواز جیت جاتی۔ کافی دیر تک وہ موبائل کی اسکرین پر نظر جمائے رہی، پھر تبریز عالم کا نمبر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دل مضبوط کیا اور اللہ کا نام لے کر میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ ایک بار میرے بارے میں سوچ کر تو دیکھیں تبریز، میں بری لڑکی نہیں ہوں، میں بہت اچھی لڑکی ہوں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کو پسند کیا ہے اور میں اسے ہی اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ صرف ایک بار میرے لیے سوچ کر دیکھیں، آپ کو میں اچھی لگنے لگوں گی۔ اگر آپ میرے بارے میں نور سے بھی پوچھیں گے تو وہ بتائے گی کہ میں کتنی اچھی ہوں۔ حریم کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، مگر دل میں امید کی ایک کرن تھی۔ اس نے مزید لکھا، میں سچی آپ کے سارے کام کروں گی، آپ جو حکم کریں گے میں خاموشی سے سر جھکا کر مانوں گی۔ نور نے بتایا کہ آپ کے گھر والے سخت پردے کے حق میں ہیں، میں آنکھیں تک ڈھانپ کر باہر جاؤں گی، آپ کی ٹائی میں خود باندھوں گی، آپ کے جوتے میں خود پالش کروں گی، آپ کے کپڑے میں پریس کروں گی، آپ جو بولیں گے میں ہر کام کروں گی۔ لیکن ایک بار میرے بارے میں سوچ کر تو دیکھیں، آپ کو میں اچھی لگوں گی، صرف ایک بار۔ میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، آپ کو میں اپنی محبت کا اظہار لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ حریم کی انگلیاں رک گئیں۔ اس نے میسج کو ایک بار پڑھا، دل میں ہچکچاہٹ کے باوجود اس نے میسج سینڈ کر دیا۔ موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ اسکرین کو گھورتی رہی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے، اور دل میں ایک انجانا سا خوف اور امید دونوں کا ملن تھا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا اور وہ انتظار کی گھڑیاں کاٹنے لگی۔ دوسری طرف تبریز عالم اپنے دفتر میں کام میں مصروف تھا۔ فائلوں کا انبار اس کی میز پر پڑا تھا اور وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مشغول تھا۔ اچانک موبائل کی بیپ کی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اسکرین پر ایک ان نون نمبر سے آئے ہوئے میسج کو دیکھا۔ اس نے میسج کھولا اور پڑھتے ہی لمحے بھر کے لیے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ پاگل لڑکی، اس نے زیر لب کہا۔ اس نے میسج کو دوبارہ پڑھا۔ حریم کی معصومیت اور جذبات اس کے دل کو چھو گئے تھے، مگر فوراً ہی اس نے سر نفی میں ہلایا، جیسے خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم اور میں دو الگ دنیا کے راہی ہیں، میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ تبریز نے موبائل کو بند کیا اور دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی۔
مگر نہ جانے کیوں اس کا دل کام کی طرف راغب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ انجانے میں ہی اس میسج کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ حریم کی سادگی، اس کی معصومیت کا اظہار، سب کچھ اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس کی سوچ بار بار اسی میسج کی طرف لوٹ رہی تھی۔ تبریز نے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیپ لگا لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حریم کا معصوم چہرہ گھومنے لگا۔ یہ لڑکی کتنی معصوم ہے، اس نے زیر لب کہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، جیسے کوئی انجانا سا جذبہ اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہو، مگر اس نے خود کو سختی سے روک لیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ تبریز عالم نے گہری سانس لی، موبائل کو دوبارہ میز پر رکھا اور کام میں مصروف ہونے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کے کسی گوشے میں حریم کی معصوم محبت نے اپنی جگہ بنا لی تھی، جو اسے بار بار یاد دلا رہی تھی کہ محبت کے جذبات کو رد کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب سے پہلے نور سے بات کرے گا، اس کو اچھی طرح سمجھائے گا، اس کو ڈانٹے گا، تاکہ وہ اپنی دوست کو ایسا قدم اٹھانے سے روک سکے۔ یہی سب سوچ کر اس نے اپنے کام کو مکمل کیا تھا اور نیند لینے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کے بارے میں ہی سوچتا جا رہا تھا۔ صبح کا سورج اپنی کرنوں سے حویلی کے وسیع و عریض دیواروں کو روشن کر رہا تھا۔ حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، لیکن ڈائننگ روم کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تبریز عالم میز کے سرے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر سختی کی پرچھائیاں تھیں۔ نور خاموشی سے اپنے بھائی کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھی اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تبریز نے ناشتہ کرتے ہوئے چمچ کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، نور، یہ حریم کون ہے؟ نور کا دل جیسے حلق میں آیا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے نظریں اٹھائیں اور دھیرے سے کہا، جی بھائی، وہ میری دوست ہے۔ تبریز نے اپنی نظریں اس پر جمائیں۔ دوست؟ اور یہ تمہاری دوست مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ نور نے نرمی سے کہا، بھائی، وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ تبریز کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا؟ یہ سب تم نے اسے کرنے دیا؟ نور، تمہیں معلوم ہے نا کہ ہمارے خاندان میں یہ سب کتنا غیر معمولی ہے، تمہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ نور نے جلدی سے کہا، بھائی، میں نے اسے منع کیا تھا، مگر وہ بہت ضدی ہے، اس نے میری نہیں سنی۔ تبریز نے گہری سانس لی۔ نور، یہ سب بہت غلط ہے، تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری عزت پر کوئی حرف آئے۔ نور نے سر جھکا لیا اور لرزتے لہجے میں کہا، جی بھائی، میں سمجھ گئی، میں اس سے بات کروں گی۔ ڈائننگ روم میں موجود دیگر افراد جب تک خاموشی سے یہ مکالمہ سن رہے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ نور کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، تبریز بچی ہے، شاید جذبات میں بہک گئی ہو، تم ذرا نرمی سے بات کرو۔ تبریز نے اپنے لہجے کو ذرا نرم کرتے ہوئے کہا، ماں، میں سمجھتا ہوں، مگر ہمیں اپنے اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے، نور کو یہ سب سمجھنا ہوگا۔ نور نے جلدی سے بات ختم کرنے کے لیے کہا، جی بھائی، میں سمجھ گئی ہوں، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تبریز نے سخت لہجے میں کہا، یاد رکھو نور، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اگر حریم سے دوبارہ کوئی ایسی حرکت ہوئی تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ نور نے ڈرتے ہوئے سر ہلایا، جی بھائی، میں اسے سمجھا دوں گی۔ خدا کا شکر تھا کہ حویلی کے دیگر افراد ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھے، ورنہ معاملہ مزید بڑھ سکتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر محض نور، اس کا بھائی اور اس کی اماں ہی موجود تھی۔ تبریز نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے کہا، اچھا، یہ بات یہاں ختم کرو، میں دفتر کے لیے نکل رہا ہوں۔ نور نے آخری نظر اپنے بھائی پر ڈالی اور دل میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی تبریز کمرے سے نکلا، نور نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر تسلی دینے کے لیے اس کے قریب آئیں۔ نور نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نور، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اپنے بھائی کی بات ماننا۔ نور نے دھیرے سے سر ہلایا اور دل میں حریم کی فکر کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ حریم کو سنبھالنا اب اس کی ذمہ داری ہے، اور اسے یہ کام بہت احتیاط سے کرنا ہوگا تاکہ مزید مشکلات پیدا نہ ہوں۔ کافی دیر تک وہ ڈائننگ ٹیبل پر سن بیٹھی رہی اور اپنے دماغ کو تیار کرتی رہی کہ آج کالج جا کر اسے حریم کا سامنا کر کے اسے اچھی طرح یہ بات سمجھانی ہے
کہ اس کا بھائی کسی قیمت پر بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ یونیفارم وغیرہ پہن کر وہ ڈرائیور کے ہمراہ کالج کی جانب روانہ ہو گئی۔ دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ پورا دن وہ حریم سے بچتی رہی، لیکن کلاس مکمل ہوتے ہی جب بریک ہوا تو حریم اس کا ہاتھ تھام کر کینٹین کی طرف روانہ ہو گئی۔ کینٹین کا ماحول ہمیشہ کی طرح خوشگوار تھا۔ طالب علموں کی ہنسی اور باتوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ دھوپ کی ہلکی ہلکی کرنیں کینٹین کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور ہر میز پر طلباء اپنی دنیا میں مگن تھی۔ ایک کونے میں نور اور حریم بیٹھی تھی۔ حریم کی آنکھوں میں بے قراری تھی، جبکہ نور کا چہرہ سنجیدہ اور فکر مند تھا۔ حریم نے نور کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ نور، میں تبریز کو واقعی دل سے چاہتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم سمجھ رہی ہو نا؟ نور نے حریم کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ حریم، میں سمجھتی ہوں، لیکن تمہیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ میرا بھائی، وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے تو صاف منع کر دیا ہے۔ حریم نے بے چین ہو کر کہا، لیکن نور، محبت تو دل کی بات ہے نا، وہ کیسے منع کر سکتا ہے؟ مجھے ایک موقع تو ملنا چاہیے نا۔ نور نے اپنے ہاتھ کو حریم کے ہاتھ سے چھڑایا اور نرمی سے کہا، حریم، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا بھائی بہت سخت ہے اور ہمارے خاندان کے اصول بہت مختلف۔ تمہاری اور اس کی دنیا بالکل الگ الگ ہے۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے التجا بھرے لہجے میں کہا، نور، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں اس کے ہر حکم پر عمل کروں گی، میں اپنے آپ کو بدل لوں گی، بس تم اس سے ایک بار میری بات کرا دو۔ نور نے گہری سانس لی اور حریم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ حریم، میں جانتی ہوں کہ تمہاری محبت سچی ہے، مگر تمہیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ محبت صرف جذبات کا کھیل نہیں ہے۔ میرے بھائی کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور وہ اپنی زندگی میں کسی کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حریم نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آنسو اس کی انگلیوں سے نکل کر ٹیبل پر گرنے لگے۔ نور، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی تبریز سے کرتی ہوں۔ تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ نور نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، حریم، میں تمہاری دوست ہوں اور میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں، لیکن اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ یہ محبت تمہارے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم یہ تکلیف اٹھاؤ۔ حریم نے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے سر ہلایا۔ میں سمجھنے کی کوشش کروں گی نور، مگر دل کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ نور نے حریم کو گلے لگایا اور نرمی سے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں حریم، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں بس صبر کرنا ہوگا۔ جبکہ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ہر وقت ہنستی کھیلتی حریم بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کئی میسیجز تبریز کو کیے تھے، وہ ہر روز ہی اسے اپنی محبت کا یقین دلاتی تھی، مگر دوسری طرف سے اس کو جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک دو بار نمبر بھی بلاک کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی ڈھیٹ بنی اسے میسج کرتی ہی رہتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا جب نائلہ بیگم نے اپنی بہن کو فون کیا۔ ان کے لہجے میں دھیمی سی اداسی اور فکر محسوس ہو رہی تھی۔ باجی، میں چاہتی ہوں حریم کا نکاح جلدی کر دیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کب سے پریشان ہے۔ بچپن میں جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ باجی نے فون کی دوسری طرف سے گہری سانس لی۔ نائلہ، ہم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں، مگر اگر تمہیں یہی بہتر لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم تاریخ طے کر دیتے ہیں۔ اگلے دن نائلہ بیگم کی بہن اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ حریم نے نظریں جھکائے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے دیکھا، جبکہ ان کی خالہ تاریخ طے کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر رہی تھی۔ حریم کے دل میں ایک ہلچل سی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ نائلہ بیگم نے اپنی بہن کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ باجی، ہم چاہتے ہیں کہ نکاح اگلے ہفتے ہی ہو جائے۔ حریم کی خوشی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ خالہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، نائلہ، تمہیں معلوم ہے نا کہ ابھی ہمارا ارادہ نہیں تھا، مگر تمہاری خوشی کے لیے ہم تیار ہیں۔ حریم کی آنکھوں میں بے بسی کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ ذوالفقار، جو کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا، اچانک اٹھا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر کسی نے کچھ پوچھا نہیں۔
نائلہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے کام کا دباؤ ہے۔ محفل میں موجود باقی لوگ نکاح کی تیاریوں پر بات کرنے لگے، مگر حریم کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اپنی ماں کو یہ نہیں بتا پا رہی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے دل میں اب بھی تبریز عالم کی محبت بسی ہوئی تھی، اور اس اچانک فیصلے نے اسے مزید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ خالہ نے نائلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نائلہ، ہمیں یہ سب اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حریم کو وقت چاہیے تو ہم اسے دے سکتے ہیں۔ نائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، باجی، وقت کیسا؟ ہم نے پہلے ہی بہت وقت گزار دیا ہے، اب ہمیں بس خوشی سے یہ سب کرنا چاہیے۔ حریم نے اپنے دل کی بے چینی کو چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے اپنی ماں کی طرف مسلسل دیکھتی رہ گئی، مگر ہمت نہ کر سکی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں کسی کو بھی اس کے دل کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ رات کا وقت تھا، حریم اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ الفاظ ٹوٹ کر اس کی انگلیوں سے موبائل کی اسکرین پر بکھرنے لگے۔ تبریز، آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، بار بار کیا، لیکن آپ کو میری فکر تک نہیں ہوئی۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں کس حال میں ہوں۔ آج میرا نکاح میرے کزن سے طے کر دیا گیا ہے۔ آپ نے میری محبت کو رد کیا، میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے مجھے اتنا اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا میری محبت آپ کے لیے اتنی بے وقت تھی؟ حریم کے آنسو اس کے گالوں پر بہتے ہوئے اس کے ہونٹوں تک پہنچے۔ اس نے میسج بھیج دیا اور پھر موبائل کو اپنی گود میں رکھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کا دل بوجھل تھا اور اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دوسری طرف تبریز عالم اپنے کمرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا، جب موبائل کی روشنی نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور حریم کا میسج پڑھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں ساکت ہو گئیں، الفاظ جیسے اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں آئے۔ وہ بس خاموشی سے میسج کو دوبارہ پڑھتا رہا اور پھر موبائل کو میز پر رکھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ دل میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ شاید وہ بھی اندر سے کچھ محسوس کر رہا تھا، مگر اس نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ تبریز عالم تھا، اپنے جذبات چھپانے میں ماہر۔ بے شک اس کے دل میں اس کی معصومیت نے گھر کر لیا تھا۔ اس کی محبت کے آگے بہت پہلے ہی گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہی وہ بھا گئی تھی، مگر وہ ایک الگ قسم کا انسان تھا۔ ان کے گھر محبت کی شادیاں نہیں ہوتی، یہی وجہ تھی کہ وہ حریم کا ہاتھ نہیں تھام پایا تھا، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ قدرت کیا فیصلہ کرنے والی تھی۔ رات کا وقت تھا اور حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تبریز عالم کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے منظر کو تکتے ہوئے اپنے خیالات میں گم تھا۔ حریم کا میسج اس کی مایوسی اور اپنے فیصلے کی گونج اس کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک موبائل کی رنگ ٹون نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اس نے چونکتے ہوئے موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ دوسری طرف اس کا مینیجر تھا، جو ہلکی گھبراہٹ کے ساتھ بولا، سر، ہمارے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکالی گئی ہے، پورے 10 کروڑ روپے کا غبن ہوا ہے۔ تبریز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا 10 کروڑ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ مینیجر نے جلدی سے جواب دیا، ہمیں بھی ابھی پتہ چلا ہے سر، ہم فوری کارروائی کر رہے ہیں۔ تبریز نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، میں فوراً آفس آ رہا ہوں، آپ سب تیار رہیں۔ فون بند کرتے ہی تبریز نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیز قدموں سے حویلی سے نکل پڑا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور شہر کی سڑکیں نسبتاً خالی تھیں۔ تبریز کی پیشانی پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ گاڑی چلاتے اس کا ذہن مختلف سوالات میں الجھا ہوا تھا۔ اتنی بڑی رقم بغیر میری اجازت کے کیسے نکل سکتی ہے؟ اس کے دل میں اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ جلدی سے آفس پہنچا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتی اس کی نظریں مینیجر اور اکاؤنٹنٹ پر پڑیں، جو پہلے ہی موجود تھے۔ ان کے چہروں پر تشویش کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تبریز تیز قدموں سے ان کے پاس پہنچا اور سخت لہجے میں بولا، کیا پتہ چلا؟
مینیجر نے ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سر ہم نے تمام ٹرانزیکشنز کی جانچ پڑتال کی ہے، یہ سب ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور اس کا نام۔ تبریز نے فائل ہاتھ میں لی اور جلدی سے صفحے پلٹنے لگا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ کسی خوفناک انکشاف کا سامنا کرنے والا ہو۔ آخر کار اس کی نظریں اس نام پر جم گئی جو فائل میں درج تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ مینیجر نے گھبراتے ہوئے پوچھا، سر آپ ٹھیک ہیں؟ تبریز نے آنکھیں موند لیں اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، یہ نام۔ مجھے فوراً اس شخص کی مکمل معلومات چاہیے، ہر تفصیل، ہر حرکت، کچھ بھی نظر انداز مت کرنا۔ مینیجر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی سر، ہم کام شروع کر دیتے ہیں۔ تبریز نے فائل بند کی اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سختی کے آثار مزید گہرے ہو چکے تھے۔ فائل میں درج وہ نام ایک بھاری راز کی طرح اس کے دل پر بوجھ ڈال رہا تھا اور اس کے ذہن میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے۔ اس نام نے اس کی رات کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا۔ حریم اپنے کمرے میں بیٹھی آنکھوں میں اداسی لیے گہرے خیالات میں گم تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اسے ہر لمحے نکاح کے قریب آتی تاریخ کی یاد دلا رہی تھی۔ محض ایک ہفتے بعد اس کا نکاح تھا اور وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اس کی زندگی نے یہ موڑ کیسے لے لیا۔ اس کے خواب، اس کی تعلیم اور اس کی خواہشات، سب کچھ پسے پش ڈال دیا گیا تھا۔ دل میں ایک بھاری بوجھ لیے وہ اس سوچ میں مبتلا تھی کہ وہ یہ سب کس سے کہے، کس کو اپنا دل ہلکا کرے۔ تبریز عالم کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، وہ شخص جس سے اس نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، جس کے بغیر وہ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اب اس کا نکاح اس کے کزن سے طے ہو چکا تھا۔ ایک ایسا شخص جسے اس نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور آخر کار اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ ہمت جٹا کر اپنے کمرے سے نکلی اور ذوالفقار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت گھر میں سب اپنی اپنی جگہ مصروف تھے۔ اس کی بھابھی اس کی ماں کے کمرے میں شادی کی تیاریوں میں مشغول تھی اور حریم کو موقع مل گیا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے تنہائی میں بات کر سکے۔ ذوالفقار کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ذوالفقار جو کسی کتاب میں محو تھا اپنی بہن کو دیکھ کر حیرت سے بولا، حریم خیریت، اس وقت یہاں؟ حریم نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور بھائی کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ذوالفقار نے اس کی حالت دیکھ کر کتاب بند کر دی اور متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ حریم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، بہت ضروری بات۔ ذوالفقار نے نرمی سے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ حریم نے نظریں جھکائیں، پھر ہمت کرتے ہوئے بولی، بھائی میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ ذوالفقار کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ کیا حریم، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اماں اور خالہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ حریم نے جلدی سے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ذوالفقار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ دل بھی مان جائے گا۔ حریم نے آنکھوں میں آنسو لے کہا، نہیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ ذوالفقار نے چونک کر کہا، کیا؟ کون؟ حریم نے دھیرے سے کہا، میری دوست کے بھائی تبریز عالم، بزنس کی دنیا کے جانے مانے نام تبریز عالم۔ آپ شاید ان سے ملاقات کر چکے ہوں گے، وہ آپ کا ہی کام کرتے ہیں۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور ان کو اپنے دل کا حال بھی بیان کر چکی ہوں۔ بھائی میں انہیں اتنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہے، مگر اسے معلوم تھا کہ ذوالفقار کبھی بھی اس کی بات کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ وہ ایک کھلی سوچ کا انسان تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑا مطمئن ہو کر اس کو اپنے دل کی بات بتا رہی تھی۔ ذوالفقار کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کی جھلک بھی نظر آئی، لیکن وہ سنبھل کر بولا، تبریز عالم، تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہم سے کہیں زیادہ بڑے لوگ ہیں۔ اور حریم نے بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے سب پتا ہے بھائی، لیکن دل کا کیا کروں؟ میں نے دل سے چاہتی ہوں۔ ذوالفقار نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، حریم تمہیں سوچنا ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لمحے ذوالفقار کا موبائل بجا، اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ملی خبر نے اس کے چہرے کی رنگت اڑا دی۔ کیا؟ وہ تیزی سے اٹھا اور جلدی سے بولا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ حریم نے حیرت سے کہا، بھائی
کہاں جا رہے ہیں؟ میری بات کا جواب تو دیں۔ ذوالفقار نے جلدی سے کہا، مجھے ابھی جانا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا اور حریم اپنی ادھوری باتوں کے ساتھ حیرت زدہ رہ گئی۔ ذوالفقار کے جاتے ہی حریم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اپنے بھائی سے تسلی کی امید لے کر آئی تھی، مگر اس کا دل اور زیادہ بوجھل ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا لیکن نکاح نہیں روکا گیا تھا۔ آج بارات کا دن تھا۔ ذوالفقار جو اس رات گیا تھا اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ اگلے دن اس نے کال کر کے بتایا کہ وہ دبئی میں ہے۔ اسے ارجنٹ ایک آفس میٹنگ کے لیے دبئی آنا پڑا۔ اگر وہ دبئی نہیں آتا تو اس کا بہت نقصان ہو جاتا۔ گھر میں سب بہت پریشان ہوئے کیونکہ بہن کی شادی تھی اور اس کا گھر میں ہونا ضروری تھا، مگر وہ کچھ بھی سننے کا روادار نہیں تھا۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے موبائل دیکھا تو اس پر اس کے بھائی کا میسج تھا جس میں موجود الفاظ کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا، اپنی حفاظت کرنا، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی تبریز عالم سے تمہارا سامنا نہ ہو تو اس شخص کے پاس نہیں جانا، وہ انسان تم سے انتقام لے رہا ہے۔ اس کی بہن سے دور رہو، وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ آج میں تمہارے پاس نہیں ہوں تو وجہ وہ شخص ہے۔ تم ہمیشہ خوش رہنا۔ اس نے اپنے بھائی کو دوبارہ کئی میسیجز کیے تھے، کال کی تھی لیکن اس کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا، اور اسی وقت اس کی اماں آ گئی تھی اسے لینے کے لیے، جبکہ وہ گھبرائی باہر آ چکی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا، مگر ابھی وہ قبول ہی بول کر اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کرتی اس سے پہلے تبریز عالم گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے قہرآلود نگاہ حریم پر ڈالی تھی۔ وہ بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے سب کے درمیان اس کے وہ وائس نوٹ کھولے تھے جو اس نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو سینڈ کیے تھے۔ سب حیران ہو کر اس کی روتی ہوئی آواز سن رہے تھے۔ وہ مولوی صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں اس لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہوں، آپ نکاح پڑھائیں۔ محفل کی رونق اپنے عروج پر تھی لیکن حریم کا دل جیسے بوجھل تھا۔ دلہن کے لباس میں سجی سنوری وہ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اپنی جانب محسوس کر رہی تھی۔ جب نکاح کا وقت قریب آیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ جب قاضی نے اسے قبولیت کا سوال کیا تو حریم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی، وہ بلند آواز میں چلائی۔ حاضرین حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ تبریز عالم کے چہرے پر غصے کے بادل چھا گئے۔ تبریز عالم نے غصے میں مٹھی بھینچ لی اور گن حریم کی ماں کی جانب بڑھا دی۔ ماحول پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ حریم کی ماں کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ حریم کے پاس کوئی راستہ نہ رہا، مجبوراً اس نے نکاح کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ نکاح کے فوراً بعد تبریز عالم نے حریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا حویلی کی جانب لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے حریم کو کمرے میں دھکیل دیا۔ حریم جو اب تک ضبط کیے ہوئے تھی رونے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی نے بتایا تھا کہ آپ نے ہمیں کس طرح برباد کیا ہے۔ آپ کی وجہ سے وہ ہم سے دور دبئی میں ہیں اور اب آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ میں تو آپ سے محبت کرتی تھی۔ حریم کے شکوے آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ تبریز عالم جو اب تک خاموش تھا گہری سانس لیتے ہوئے بولا، حریم تمہیں حقیقت کا علم نہیں، تمہارا بھائی ذوالفقار ایک فراڈ ہے۔ اس نے 10 کروڑ کا غبن کیا اور بھاگ کر دبئی چلا گیا ہے۔ میں نے تم سے انتقام نہیں لیا بلکہ تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم ذوالفقار کی بہن ہو تو میں نے تمہیں اپنا لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ذوالفقار نے چاہے فراڈ کیا ہو مگر تمہارے خاندان کی عزت داریاں میں جانتا ہوں۔ حریم حیرت سے تبریز عالم کی جانب دیکھتی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں جب تبریز عالم نے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ میں تمہاری محبت بھرے میسیجز، تمہاری دیوانگی کو دیکھ کر تم سے محبت کرنے لگا ہوں حریم۔ حریم جو ابھی تک غمزدہ تھی بے ساختہ سجدے میں گر گئی۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں تبریز۔ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ تبریز عالم نے نرمی سے حریم کو اٹھایا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور میں ذوالفقار کو معاف کرتا ہوں کیونکہ میرے لیے تم زیادہ ضروری ہو۔ زندگی میں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن محبت، معافی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جب دل صاف ہوں اور نیتیں خالص تو معافی اور محبت زندگی کے ہر زخم کو بھر سکتی ہے۔